تو اس قسم کے یعنی مسائل جو بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خون نکلنے سے وضو والا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے جی. 93 نمبر روایت ہے ابو داؤد کے اندر کہ ایک صحابی کو یعنی وضو کے دوران یعنی نماز پڑھنے کے دوران تیر لگ گیا, ان کا خون نکلتا رہا اور اسی حالت میں انہوں نے نماز مکمل کی ہے. نماز نہیں توڑی ورنہ وضو ٹوٹ جائے. ایک بندے کا اگر نماز کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے تو کیا نماز جاری رکھے گا؟ وہ نماز ٹوٹ گئی. ایک بندے کا خون نکل رہا ہے, نماز ٹوٹ گئی. اور دوسرے ساتھی اس کو کہتے ہیں تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ان کا میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی, میں نے کہا میں اس کو مکمل کر کے ہی نماز مکمل کروں. یعنی کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا اس کے اوپر, دوسرے بندے کو بلا سکتا تھا. اس نے نماز مکمل کی, آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا. تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. امام حنیفہ کا غلط ہے, اور امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو داؤد نے بھی یہی موقف اڈاپٹ کیا ہے. اور یہاں پہ وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جی کہ جی وہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی کا دین لیں گے, جب ان کا بیوی کو ہاتھ لگانا ہوگا تو وہ حنفی بن جائیں گے, جب وضو توڑنا ہوگا تو شافعی بن جائیں گے. نہیں بھئی, ہم محمدی بنیں گے ہر مسئلے میں. نبی علیہ السلام نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے, مضبوط روایتیں لے کے پھر اگلی بات کریں گے. فضائل نماز والے چیپٹر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے عجیب و غریب اس سے رزلٹ نکالا ہے. یہ حدیث جب انہوں نے لکھی نا, وہ حدیث تو لکھ رہے تھے کہ صحابہ کا نماز میں خشوع خضوع کتنا ہوتا تھا, فضائل اعمال میں فضائل نماز والے چیپٹر کے اندر. اب ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ یہ اگر کسی نے واقعہ پڑھا تو ہمارے بابا جی سٹیک پہ لگ جائیں گے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے. تو انہوں نے نیچے فے لکھا, فائدہ, جس کو میں فساد پڑھتا ہوں, فے ہے وہ فساد. انہوں نے لکھا کہ فے لکھا کہ جی اس واقعے سے جو یہ مطلب اس صحابی کا خشوع خضوع تو ثابت ہو رہا ہے, لیکن اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کا خون نکلتا رہا تو اس کا وضو کیوں نہیں ٹوٹا. تو انہوں نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں. کیوں ہنس رہے ہو؟ بزرگاں نے لکھا ہے. تھے بھی نہیں, لیکن وہ اس کی تعویل کریں گے, وہ کہیں گے یہ اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس صحابی نے بھی اجتہاد کیا جیسا کہ امام شافعی نے اجتہاد کیا, تو اجتہاد میں دونوں برابر تھے. شیخ صاحب اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے, شیخ صاحب جو کہنا چاہتے تھے وہ انہوں نے فضائل مال کے مقدمے میں کہہ دیا ہے. فضائل مال کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی. تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ان فراغت کے ایام کو اس بہترین مشغلے میں صرف کروں کہ میں یہ کتاب لکھ دوں جو میرے پیر صاحب نے کتنے عرصے سے مجھے ترغیب دلائی ہوئی تھی. تو میں یہ کتاب نہیں لکھ پا رہا تھا, تو مجھے ڈاکٹروں نے چونکہ دماغی کام سے روک دیا, اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان فارغ ایام کو اس کتاب لکھنے کے مشغلے میں صرف کروں. تو یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہوئی ہے جب ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا. تو وہ اس لیے پھر اس قسم کے جملے نکلے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ شرعی معذور ہیں ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے, کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص پاگل ہے یا بچہ ہے یا مجنون ہے, اگر وہ مطلب اس سے کوئی اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے اس حوالے سے. تو اگر وہ انہوں نے خود بتا دیا کہ میں شرعی مریض تھا, اور اب یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا اس حالت کے اندر. تو اگر انہوں نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, لیکن پچھلوں کی معافی کوئی نہیں ہے جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک بندے نے ذہنی توازن صحیح نہ ہونے کی حالت میں دماغی طور پہ جب ڈاکٹروں نے ان کو ذہنی کام سے روکا ہے. یہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کتاب و سنت کا کام یہ کوئی ذہنی کام نہیں, حالانکہ سب سے زیادہ یہ ذہنی کام ہے. اس وقت یہ انہوں نے لکھا ہے, ان کی تو شاید معافی ہو جائے, پچھلوں کو چاہیے کہ وہ کان چاٹ کے اس طرح کی چیزیں نکالیں. جناب فضائل مال میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے, وہ 12 دن تک انہوں نے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی. 12 دن تک تو یعنی کسی صحابی کے بارے میں بھی نہیں ملتا, کسی تابعی کے بارے میں بھی نہیں ملتا. یہ کون سا بندہ ہے جو 12 دن تک ایک وضو کے ساتھ ساری نمازیں پڑھتا رہے. تو بس اس طرح کے واقعات پھر اسی لیے آئے ہیں نا میرے بھائی.